आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मौजूदा हुकूमत के दौर की 5वीं गर्मियों की आमद है। टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसके साथ ही अचानक लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान के ख़ास तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबों में इसका फौरी तौर पे असर देखने में आया है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, देही इलाकों में 16 घंटे और शहरों में आज भी 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। दुहाइयाँ फिर शुरू हो गई हैं। हुकूमत के लिए कड़ा इम्तहान है क्योंकि ये हुकूमत आई ही इख्तिदार में और इसने इलेक्शन जीता ही इस वादे पर था कि उसके दौर में लोड शेडिंग नहीं हुआ करेगी, लेकिन 5वीं गर्मियाँ आ रही हैं, ऐसा नहीं हुआ है। आज पाकिस्तान माशाल्लाह इस स्टेज पे पहुंच गया है कि उस 16-16 घंटे 18-18 घंटे की लोड शेडिंग को हमने कितना कम कर दिया है और इंशाल्लाह अगले साल इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। इस साल के आखिर में बिजली के मंसूबे इतनी बिजली पैदा कर रहे होंगे कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, ये मोदी ये चाहे तो हम इसको फिर बिजली दे सकते हैं कि ले जाओ बिजली पाकिस्तान से। आने वाले जून में ये जो लोड शेडिंग है ये 3 घंटे आधी और होगी, 3 घंटे शहरों में और 4 घंटे देहातों में, और नवंबर 2017 इंशाअल्लाह ये लोड शेडिंग पाकिस्तान से खत्म होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, और ऐसा क्यों नहीं हो रहा ये हम पूछ लेते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर पानी और बिजली जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने। ख्वाजा साहब, 5वीं गर्मी आ गई है। 5वीं गर्मी अभी आई नहीं है, अप्रैल का महीना अभी शुरू हुआ नहीं है। आज भी 8 घंटे की लोड शेडिंग शहरों में हो रही है, 18 घंटे की गाँव में हो रही है। ये वो सुबह तो नहीं जिसका आपने वादा किया था। क्या वजह है इसकी? क्या जनरेशन और सप्लाईज डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क ये क्यों आ गया अचानक? नॉर्मली इस महीने में हमें 2600-2700 के करीब जो है ना वो मिल रहा होता है, जो इस वक्त 1200-1300 का 1400 का गैप इस मेगावाट का इसमें हाइडल में आया हुआ है। इसके अलावा 2 हमारे प्लांट्स जो है ना वो किसी तकनीकी वजह से जो है ना इस वक्त बंद है, जिसमें C1 है, चश्मा 1 है और एक और हमारा प्लांट है। बाकी 3-4 प्लांट जो है ना हमारे जो पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है उसके लिए बंद है। तो ये तकरीबन तो ऑल टोल्ड 2200-2300 का 2500 मेगावाट का जो है गैप है, लेकिन ये टेम्पररी है। हम द मोमेंट इरसा जो है वो रिलीजेस मांग लेगा और पानी की हमारे सतह जो है वो हमें मौजू मिल गई तो बाई 3rd वीक ऑफ अप्रैल जो है ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये टेम्पररी है और मैंने परसों तरसों खुद ये सिचुएशन जो है एक्सप्लेन की है एक ट्विटर के जरिए। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि ये तो अभी अप्रैल भी नहीं आया, आगे आ रहा है मई, फिर आएगा जून, फिर उसी में आएंगे रमजान। जाहिर है कितनी तलब बढ़ जाएगी, फिर तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। अभी तो अप्रैल भी शुरू नहीं हुआ है। नहीं, इसमें खान साहब 5-6 हजार मेगावाट बिजली ऐड हो जाएगी ना। फिर आप हाइडल देखें ना, ये 1200-1400 से हाइडल जो है 6500 पे चली जाएगी, 6400 पे, 5900 पे, 6000 पे, फिर तकरीबन ये बैंड होगा 5600-700 से लेके 6500, 6600-700 तक ये बैंड होगा। यानी स्पर्ट और सर्ज ऑफ ऑलमोस्ट 5000 जो है ना मेगावाट या 4500 मेगावाट आपका ऐड हो जाएगा इसमें। इनमें ये जो आपकी हाइडल है, उसके बाद आपका ये जो प्लांट जो मैंने आपको बताया है कि 5 प्लांट इस वक्त शट डाउन है, वो 5 प्लांट जो है वो 15 दिन के अंदर जो है सारे के सारे ऑपरेशनल हो जाएंगे। सो दैट विल ऐड अनदर 2200 मेगावाट। फिर 5525 जो है वो आपका ऐड हो जाएगा, इसका नंदीपुर का ऐड हो जाएगा। वो मई के अंदर जो है ना वो उसमें गैस जो है वो इस वक्त 2 प्लांट उसमें हमारे बंद हैं, जो गैसिफिकेशन हो रही है या गैस के ऊपर हम ला रहे हैं उसको, उस प्रोसेस में 525 वो आ जाएगा। फिर C4 जो है 340 आ जाएगा।
تو تقریباً 1000 میگا واٹ تو اس کمنگ مہینے 1.5 مہینے میں جو ہے وہ نیا ایڈ ہو رہا ہے. پھر ہائیڈل پورا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 4,500-5,000 وہ ایڈ ہوگا, اور ساتھ جو اس وقت پلانٹ بند ہیں 2,000 ان کا ایڈ ہو جائے گا. تو ویل بی ایبل ٹو انشاءاللہ تعالیٰ کو اللہ کرے, کیونکہ مئی بھی آ جائے گا, جون بھی آ جائے گا, آپ بھی یہی ہیں, ہم بھی یہی ہیں. خواجہ صاحب ایک اور معاملہ جو ہے یہ ہے کہ یہ جو بجلی بنانے والے کارخانے جن کی ادائیگی نہیں کر رہی حکومت اور وہ اب اخباروں میں اشتہارات چھاپ رہے ہیں, یہ بھی تو ایک بڑا کٹھن معاملہ ہے نا, یہ جو گردشی قرضے بڑھ رہے ہیں اور یہ بجلی بنانے والے جو ہے یہ آپ کے خلاف اشتہارات چھاپ رہے ہیں, اس میں کوئی ہے ڈیولپمنٹ؟ 50 ارب روپیہ ان کو ہم نے آلریڈی پیمنٹ کر دی ہے, تو آئی تھنک دیٹ ایشو از اوور. ہم نے اوور 50 بلین جو ہے ہم نے ریلیز کر دی. تو یہ کمپلیٹ سیٹلمنٹ ہو گیا ہے خواجہ صاحب؟ نہیں, وہ اگر سیٹل ہوا تو آپ کو ایک اور اشتہار نظر آ جاتا, جو آپ کو اشتہار نظر نہیں آ رہا, اس کا مطلب ہے کہ کچھ ان کو جو دلاسا جو ہے ان کو کوئی مل گیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ جناب خواجہ محمد آصف. وفاقی پانی و بجلی کے ذرائع ہم سے کہتے ہیں کہ 50 ارب کی جو ادائیگی کی گئی ہے اس میں سے 20 ارب جو ہے وہ پاکستان اسٹیٹ آئل کو دیے گئے ہیں, جس کا کہ چلنا مشکل ہو گیا تھا. 30 ارب جو ہیں نجی بجلی کے کارخانوں کو دے دیے گئے ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی میں, کم از کم کراچی کے سینٹرل کے علاقے میں ایک صفائی کا ماحول دیکھنے میں آیا. سڑکیں صاف ہو گئی, فٹ پاتھ بن گئے, لیکن یہ تھا ہنی مون جو کہ ختم ہو رہا ہے کل صبح, کیونکہ بحریہ ٹاؤن نے کہا ہے کہ اس نے اپنا کام کر دیا. متعلقہ حکام کو وہ ضلع وسطی صاف ستھرا ان کے حوالے کر دے گی, اور کل کے بعد سے پھر دیکھنا ہے کہ یہ علاقہ اور یہ تمام جگہیں کیا شکل اختیار کرتی ہیں. اس پر ایک نگاہ ڈالیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. کراچی میں کچرے کے کوڑے کے ڈھیر, گندگی کے پہاڑ, یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پہ وزیر اعظم جناب نواز شریف بھی بات کر رہے ہیں, پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف بھی بات کر رہے ہیں. بات نہیں کر رہے تو یہاں کے بڑے نہیں کر رہے, مگر اسی صورتحال میں کراچی کے کم از کم ضلع وسطی کی ایک عجیب سی مدد ہوئی ہے, اور ایک مثالی صورتحال سامنے نظر آئی ہے جب رضاکارانہ طور پہ بحریہ ٹاؤن نے اب سے 3 ہفتے قبل فیصلہ کیا کہ وہ کراچی کے کم از کم اس علاقے میں پہنچے گی اور یہاں کی صفائی کرے گی, یہاں کی سڑکوں کی استرکاری کرے گی, اور یہ سب کچھ اس نے کیا ہے. یہ رضاکارانہ خدمت کی ایک انمول مثال ہے جو سامنے آئی ہے. بحریہ ٹاؤن نے کراچی کے ضلع وسطی کو ان 3 ہفتوں میں بڑی حد تک صاف کر دیا ہے. یہاں کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں کو اس کی استرکاری بھی کی ہے, یہاں کی فٹ پاتھوں کو بھی ٹھیک کیا ہے, یہاں پہ ڈمپسٹر بھی لگائے ہیں, کوڑے کے بڑے بڑے اسٹیل کے نئے برانڈ نیو ڈمپسٹرز رکھ دیے ہیں. یہ تمام چیزیں ہو گئی ہے جس سے اس علاقے کی شکل بدل گئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک نجی ادارہ یہ کر سکتا ہے, لیکن اسے لامتناہی طور پہ وہ نہیں کر سکتا, ریاست کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا. اس لیے اطلاعات کے مطابق اب جانے کا وقت آ گیا ہے. ضلع وسطی کا صفائی ہنی مون اللہ نہ کرے ختم ہو جائے گا, کیونکہ کل بحریہ ٹاؤن اس پورے علاقے کو حکام کے حوالے کر رہا ہے, اور یہ پورا بدلا ہوا ضلع وسطی ہے. اس پوری صورتحال میں دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا جن کو یہ بہتر اور صاف اور شفاف قسم کے علاقے واپس مل رہے ہیں, وہ حکام, وہ ضلعی حکومت, وہ صوبائی حکومت, کیا اس کو وہ مینٹین کر سکتی بھی ہے, کیا اس کو اسی صورتحال میں رکھ سکتی ہے. آج جس حالت میں بحریہ ٹاؤن نے اس علاقے کو پہنچایا ہے اس کی ایک الوداعی شکل ہم آپ کو دکھاتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ شاید یہی شکل برقرار رہے گی آئندہ آنے والے مہینوں میں, آئندہ آنے والے سال میں. ہماری خصوصی رپورٹ ہمارے نمائندے خصوصی محمد شہریار نے ترتیب دی ہے. نارتھ کراچی سیکٹر 7D کی رہائشی یاسمین مظہر کے گھر کے ساتھ گزشتہ 15 سال سے کچرے کے انبار لگے ہوئے تھے. انہوں نے جب بحریہ ٹاؤن کی صفائی مہم کا سنا تو پہنچی اپنی فریاد لے کر کہ کچرا اٹھایا جائے, اور بحریہ ٹاؤن کے عملے نے سالوں سے پڑا کچرا ایک دن میں ہی اٹھا دیا. یہ اتنا بڑا پلاٹ جو گندگی کا ڈھیر بنا ہوا تھا, جان کا عذاب بنا ہوا تھا, صاف ہو گیا. بہت بہت مہربانی, اور میں چاہتی ہوں یہ صفائی پراپر رہے, قائم رہے, کوئی ایسا کام ہو جائے یہاں پر کہ یہ گندگی دوبارہ نہ ہو, ہم لوگوں کے لیے درد سر نہ بنے, عذاب نہ بنے. 18 دنوں سے بحریہ ٹاؤن کی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جاری صفائی مہم اب اختتام پذیر ہو رہی ہے. ان 18 دنوں میں ضلع وسطی کی 25 ڈمپنگ سائٹ سے 1.5 لاکھ ٹن سے زائد کچرا ٹھکانے لگایا گیا ہے.
یہی نہیں، راشد مناس روڈ، شاہراہ پاکستان، کریم آباد روڈ سمیت دیگر اہم شاہراہوں کے فٹ پاتھ پر رنگ و روغن، سڑکوں پر پیچ ورکس، کیٹ آئس اور لینڈ مارکنگ بھی کی گئی ہے۔ کچھ چورنگیوں کو بھی نئی شکل دی گئی ہے۔ عرصے سے چوک پڑے نالوں کا گند بھی صاف کیا گیا ہے۔ عوام اس صفائی مہم سے خوش تو بہت ہیں، لیکن پریشان بھی ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا بلدیاتی ادارے صفائی مہم کو جاری بھی رکھ پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے جانے کے بعد کوئی توجہ دے گا، کیونکہ جو 8 سال تک پہلے کسی نے توجہ نہیں دی وہ آگے کیا توجہ دیں گے۔ شہری کچرا مخصوص جگہوں پر ہی پھینکیں، اس کے لیے 200 سے زائد ڈمپسٹرز بھی مختلف جگہوں پر رکھے گئے ہیں۔ جو ڈمپسٹرز ہم نے رکھے تھے انیشلی، جو ہم نے پہلے دنوں میں فیل کیا کہ وہاں پہ لوگ اس کو یوز نہیں کر رہے تھے، اس پہ عادی نہیں تھے اس کے، لیکن اب پچھلے 3 دن سے ہم ان کو خود اٹھا کے واپس پہنچا رہے ہیں، ڈمپنگ ایریا میں جا کے چھوڑ رہے ہیں، ہم خود خالی کر رہے ہیں۔ تو ہم جب خالی کر رہے ہیں تو ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، جب وہ بھرے جا رہے ہیں تو پھر ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں نا۔ دوسری جانب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کچرا ڈمپسٹرز میں نہ پھینکنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بحریہ کی کیمپین سکسیسفل ہے، آپ نے دیکھا کراچی سینٹرل کی حالت بالکل چینج ہو چکی ہے، لیکن اب یہ عوام کی ذمہ داری ہے صرف ڈیزگنیٹڈ پوائنٹس پہ ہی کچرا پھینکا جائے، اور اگر نہیں پھینکیں گے تو ہم جو ہے پبلک نیوسنس کے تحت 133 CRPC کے تحت پھر کارروائی بھی کریں گے اور جرمانہ اور امپریزنمنٹ بھی کریں گے۔ بحریہ ٹاؤن کو اس صفائی مہم میں انتظامیہ کی جانب سے جن کچرا کنڈیوں کی نشاندہی کی گئی تھی، بحریہ ٹاؤن نے اس سے بڑھ کر ہی ضلع وسطی کو صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش حقیقت میں اس وقت کامیاب ہوگی جب عوام اور بلدیاتی ادارے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ لازم ہے اب بلدیاتی اداروں پر، صوبائی حکومت پر کہ کم از کم اب یہ اتنا بڑا کام ہو گیا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ ایک نجی ادارہ آئے اور وہ شہر کے بڑے علاقے کو صاف کرنا شروع کر دے، اور اس انداز کی صفائی کرے کہ نہ صرف وہ صفائی کرے، وہ سڑکیں بھی بنا دے، وہ فٹ پاتھ بھی بنا دے، اس کی شکل بدل دے۔ اب خدارہ اس کو مینٹین تو کر لیا جائے۔ یقینی طور پہ یہ بہت بڑی مثال ہے جو کہ قائم کی ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے وہ مثال جو کہ کینیڈین شہریوں نے قائم کی ہے، کینیڈا کے ملک نے قائم کی ہے۔ امت مسلمہ اس کی طرف دیکھے اور کینیڈا والوں کا شکریہ ادا کرے، وہ کیوں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین کی بالآخر کل سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت ہو گئی تھی۔ آج انہیں گھر میں ہونا چاہیے تھا، کل شام کو بھی ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا ہوا نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کے باوجود، گزر جانے کے باوجود ڈاکٹر عاصم رہا نہیں ہو سکے ہیں۔ میں نہیں یقین سے کہہ سکتا کہ آئندہ 24 گھنٹے یا اختتام ہفتہ بھی انہیں رہائی مل سکے گی یا نہیں۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا ہے اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے جس کی بنا پر ڈاکٹر عاصم نہیں چھٹ پا رہے، وہ نہیں گھر جا پا رہے۔ وجہ یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے ریفری جج جناب جسٹس آفتاب احمد گورل نے کل ڈاکٹر عاصم کی ضمانت کے حکم نامے میں قرار دیا تھا کہ میڈیکل بورڈ نے ڈاکٹر عاصم کے مفلوج ہونے کا خدشہ ظاہر کیا، اس لیے جسٹس کے آغا کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ضمانت منظور کی جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر عاصم حسین اپنے پاسپورٹس ہائی کورٹ کے ناظر کے پاس جمع کرائیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بڑا ہی دلچسپ ہے۔ یہ فیصلہ جو میں نے بھی آپ کو سنایا یہ دیا ریفری جج نے جناب آفتاب احمد گورل نے، کیونکہ اس سے پہلے جو 2 رکنی بینچ تھی سندھ ہائی کورٹ کی جو جسٹس کے آغا اور جسٹس فاروق شاہ پہ مشتمل تھی، اس میں سپلٹ ہو گیا تھا۔ جسٹس کے آغا نے کہا تھا ڈاکٹر عاصم کو ضمانت ملنی چاہیے طبی بنیاد پہ، ڈاکٹر فاروق شاہ نے کہا تھا کہ انہیں ضمانت نہیں ملنی چاہیے۔ چیف جسٹس نے معاملہ ریفری جج کو ریفر کر دیا تھا، اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ریفری جج اپنا فیصلہ کسی بھی 2 جیسے کہ اس معاملے میں تھا، اس کے پاس اختیار تھا ریفری جج کے پاس کہ وہ جسٹس کے آغا سے ایگری کرتے یا جسٹس فاروق شاہ سے۔ انہوں نے ایگری کیا جسٹس کے آغا سے، اور منوان ان کا فیصلہ نقل کر دیا جو کہ جسٹس کے آغا نے لکھا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم اپنا پاسپورٹ، جن سے کہا گیا کہ وہ اپنا پاسپورٹ جمع کرا دیں، وہ تو دہشت گردوں کے علاج میں سہولت کاروں کا ری کیس میں جب ان کی ضمانت ہوئی تھی ہائی کورٹ سے ہی ہوئی تھی، وہ یہ اپنے دونوں پاسپورٹ جو کہ پاکستانی اور کینیڈین پاسپورٹ ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع کرا چکے ہیں۔ گویا کہ ہائی کورٹ کے ہی حکم کے، سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر وہ پاسپورٹس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع ہیں، مگر آج ان کی درخواست پر سماعت کرنے والے جسٹس فاروق شاہ نے ریمارکس دیے کہ فیصلے میں ترمیم نہیں کی جا سکتی،
جسٹس کے آغا کے تحریر کردہ فیصلے میں ایک کوما بھی میں تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی کہ پوزیشن یہ ہے کہ لائیے پاسپورٹ اور جمع کرائیں۔ ڈاکٹر عاصم کہتے ہیں پاسپورٹ تو جمع ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع ہے، ہائی کورٹ کے حکم پر ہی جمع ہے، لیکن اس وقت یہ قانونی صورتحال ہے اور اس پوری صورتحال کی وجہ سے ڈاکٹر عاصم بالآخر جو ہے وہ رہا نہیں ہو پا رہے۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کی رہائی میں مزید تعطل آیا تو نیب شاید سپریم کورٹ جا رہی ہے، وہاں پر اس ضمانت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ممکنات میں ہے شامل کہ یہ ہو جائے، اس میں پھر ڈاکٹر عاصم کے جو ضمانت کا فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ اس پہ سٹے دے دے، ڈاکٹر عاصم اندر کے اندر ہی رہ جائے، شومی قسمت ہے۔ مگر اس یہ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال کی وجہ سے ڈاکٹر عاصم کی ضمانت نہیں ہو پا رہی، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا آج اصرار تھا کہ پاسپورٹ لائیں، ہمارے پاس پاسپورٹ جمع کرائیں، پھر ضمانت کے مچل کے داخل کریں، لیکن پاسپورٹ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ ایک اور بہت اہم موضوع جس کا کہ تعلق پاکستان سے نہیں ہے مگر انسانیت سے ہے، شرافت سے ہے اور ان اقدار سے ہے جس نے اسلام کو دنیا کا ممتاز ترین مذہب بنایا، اور وہ اقدار جو کہ آج کا مسلمان بھول چکا ہے، جو آج کی مسلم امہ بھول چکی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ شام میں داعش اور دیگر جنگجوؤں کی تباہ کاریوں نے لاکھوں خاندان کو برباد کیا، اور اسی جنگ و جدل کے مارے یہ ہزاروں خاندان نکل بھاگے شام سے، عراق سے، اور ہجرت پہ مجبور ہو گئے۔ کئی خاندان یورپ کی طرف بھاگے، انہوں نے وہاں ہجرت کی کوشش کی اور اس دوران سمندری موجوں سے نہ بچ سکے۔ یہ انسانی المیہ ہے، اور جو کہ مزید گھمبیر ہو گیا جب یورپ کے کچھ ملکوں نے پناہ گزینوں پر اپنی سرحدیں مکمل طور پہ بند کر دیں۔ مگر اب ہے وہ سٹوری، یہ وہ ماحول ہے جس میں کینیڈا نے اپنی سرحدیں کھولنے کا فیصلہ کیا، ان لوگوں سے حوالے سے جو کہ جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ لٹے پھٹے مرے کٹے مسلمانوں کے لیے کینیڈا نے کہا کہ ہم اپنی سرحدیں کھولیں گے۔ اس کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ میں یہ سرحدیں کھولوں گا، اور اس کے لیے کینیڈا نے اور اس کے شہریوں نے، ان کے خاندانوں نے پناہ گزینوں کی مدد کی، انسان دوستی کی شاندار مثال قائم کی، جو کہ اس وقت شاید ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کینیڈا کے خاندانوں نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں بسایا۔ کینیڈا نے 1 سال تک شام کے پناہ گزینوں کی کھانے پینے، رہنے، پہننے، تعلیم، ہر چیز کا خیال کیا، ان کی میزبانی کی، اور خود کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اس کار خیر میں پیش رہے۔ انہوں نے پچھلے سال کہا تھا یہ وہ کام ہے جو ہم اس ملک میں کر سکتے ہیں، اس ملک میں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کینیڈا کی تعریف رنگ، زبان، مذہب یا اس پس منظر سے نہیں کرتے۔ آئیے دکھائیں وہاں ہوا کیا ہے اس رپورٹ میں۔ دنیا کو آج بھی اعلان کردی کی دل شکن تصویر یاد ہے۔ 3 سالہ اعلان کردی ان 12 بدقسمت پناہ گزینوں میں شامل تھا جو شام سے یونان ہجرت کی کوشش میں ترکی کے ساحل کے قریب جاں بحق ہو گئے تھے۔ لیکن دوسری جانب دنیا کو وہ مناظر بھی یاد ہیں جب 2015 کے اختتام پر شامی پناہ گزینوں کا پہلا گروپ کینیڈا پہنچا، جو ماضی سے ڈرا اور مستقبل سے سہما ہوا تھا۔ ایئرپورٹ کے اندر ان کو خوش آمدید کہنے موجود تھے خود کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو۔ آج رات وہ طیارے سے بطور پناہ گزیر باہر آئے ہیں، لیکن وہ اس ایئرپورٹ سے باہر بطور کینیڈین شہری کے جائیں گے، اپنے سوشل نمبر کے ساتھ، اپنے ہیلتھ کارڈ کے ساتھ اور پوری طرح کینیڈین بننے کے احساس کے ساتھ۔ اور پھر کینیڈا میں شروع ہوا تاریخ وطن خوش آمدید پروجیکٹ۔ کینیڈا کی حکومت نے اپنے شہریوں سے کہا کہ ان ہزاروں پناہ گزینوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں، اور کینیڈا کی عوام نے بالکل ایسا ہی کیا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کینیڈا، ویلکم ٹو کینیڈا، ویلکم ٹو کینیڈا، ویلکم ٹو کینیڈا۔
عام کنیڈین شہریوں نے شامی تاریک وطن خاندانوں کو اپنے گھروں میں نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کی تعلیم اور صحت سے لے کر ملازمت حاصل کرنے اور انہیں کینیڈا کے معاشرے کا حصہ بنانے میں مدد فراہم کی۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ان افراد کی مدد کرنا صحیح بات ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کی طرح کھڑے ہیں اور ہماری ہر معاملے میں مدد کر رہے ہیں۔ میرا میرے خدا سے وعدہ ہے کہ جس طرح اس ملک نے میری حفاظت کی میں اس ملک کی حفاظت کروں گا۔ We want them to settle in to Canada and feel comfortable in our community. ہم چاہتے ہیں کہ وہ کینیڈا میں آرام سے آباد ہو جائیں، خود کو اس معاشرے کا حصہ سمجھیں، خود کو محفوظ جانیں۔ And we want them to feel safe. میں ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمارے کینیڈا میں اچھی طرح سیٹل ہونے میں مدد کی۔ ایک سال بعد اب یہ عمل اختتام پذیر ہو رہا ہے، لیکن اس اثنا میں انسانیت اور ایثار کا جو جذبہ دیکھنے میں آیا وہ بے مثال ہے، اور پناہ گزین بھی اس کے شکر گزار ہیں۔ جب ہمارا طیارہ کینیڈا میں لینڈ ہوا تو جس پہلے شخص نے ہم سے ایئرپورٹ پر ہاتھ ملایا وہ وزیر اعظم تھے۔ وزیر اعظم ٹروڈو نے اس موقع پر 2 لفظ کہے، خوش آمدید۔ اب سوچئے کہ آپ ایک جنگ زدہ ماحول سے اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہے ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہا جائے۔ And you are welcomed by 2 words. Welcome home. حکومت کینیڈا کے مطابق اس پروگرام کے تحت اب تک 40,000 سے زائد شامی خاندان کینیڈا میں سکونت اختیار کر چکے ہیں، جبکہ کینیڈا کی حکومت نے سال 2017 میں 3 لاکھ تارک وطن کو ملک میں پناہ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ وقت ہے نیوز بریک کا، جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں آج کی دوسری اہم ترین خبریں اور ان سے جڑے ہوئی تجزیات اور تبصروں کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ، اس میں گوادر کی مرکزی اہمیت اور گوادر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک خصوصی سیریز میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، 2 پروگرام دکھا چکے ہیں، اور آج جس موضوع کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہے وہ موضوع جس نے گوادر کو مقناطیسی حیثیت دی ہے، اور وہ ہے وہاں کی ریل اسٹیٹ، اور اس ریل اسٹیٹ میں جس انداز کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پاکستانیوں کے لیے پوری دنیا میں اٹریکشن کا باعث ہے، مگر سب کچھ ہرا نہیں ہے، بہت ہی ہوشیار اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ بڑے پیمانے پہ سرمایہ کار وہاں پہنچ رہے ہیں، اور وہ کاریگری ہو رہی ہے جس کو کہ عام زبان میں سٹہ کہا جاتا ہے، بڑے پیمانے پر سٹے کی بات ہے، اسی لیے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں کی زمین تو سونے سے بھی مہنگی ہو گئی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہوشیار، خبردار، کیونکہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ زمین یا وہ علاقے ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ سونے سے بھی مہنگے ہو جائیں۔ بلوچستان جو کبھی ترقی کے دور میں داخل ہونے سے محروم تھا، آج مجھے ترقی کا ہر راستہ بلوچستان سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس طرح سے منصوبے چل رہے ہیں، انشاءاللہ پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بنے گا اور بلوچستان پاکستان کا ٹائیگر بنے گا۔ گوادر کی جو زمینیں سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو چکی ہیں، وہ ملک بھر کے سرمایہ کاروں نے بہت معمولی قیمتوں پہ خریدی تھی، اور آج ان زمینوں سے اربوں کروڑوں کا فائدہ اٹھانے والے یہ مقامی لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارے بڑے سادے لوگ ہیں، اور سادے لوگ بیچارے پیچھے رہ گئے اور باہر سے آنے والے آگے نکل گئے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور صورتحال اب یہ ہو گئی ہے کہ وہ زمین جو کہ ایکڑوں میں بکتی تھی اب گزوں میں بکتی ہے، دام وہی ہیں جو ایکڑ کے ہوتے تھے اب گزوں کے ہو گئے ہیں، جال ساز بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہوشیار اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ گوادر میں پراپرٹی کے کاروبار میں یہ جال ساز کود پڑے ہیں، انہوں نے سادہ لو افراد کو ایٹھنا شروع کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے آج ایک جھلک ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اخبارات میں اشتہار دیا ہے، اور اس اشتہار میں اس عوام سے کہا گیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوشیار، خبردار،
ताबानी रियल एस्टेट की गवादर में नेवी हाउसिंग स्कीम के नाम से जाली मंसूबे के झांसे में ना आए। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐसी स्कीम को एनओसी जारी नहीं किया, मगर आपको पता है कि ये तंबी गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की उस वक्त आई है जब इत्तलात के मुताबिक इसी जालसाजी की नेवी हाउसिंग स्कीम के नाम से जाली स्कीम के प्लॉटों की तकरीबन 15 लाख रुपए के हिसाब से 1200 फाइलें फरोख्त हो चुकी हैं, यानी कि 1 अरब 80 करोड़ रुपए का एक मुताद अंदाजे के मुताबिक फ्रॉड हो चुका है। ये सिर्फ एक मामला है, इस तरह के कई मामलात हैं और ये पूरी सूरत हाल है जो कि इस वक्त गवादर के हवाले से बहुत तशवीशनाक भी है। गवादर में इस हवाले से क्या हो रहा है, एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी शाहजेब जिलानी की इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट। हम इस वक्त हैं एयरपोर्ट रोड पर। ये मेन शाहराह है जहाँ से आप गवादर शहर में दाखिल होते हैं। गवादर किस तरह बदल रहा है इसका एक अंदाज़ा आपको यहाँ पे खड़े होकर होगा। अगर आप मेरे देखें दाएं तरफ तो आपको पाक चाइना एसोसिएट्स नज़र आ रहा है। इस तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो सीपैक स्टेट एजेंसी है। दोनों तरफ प्रॉपर्टी के कारोबार जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। इधर अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको गवादर स्टेट डेवलपर्स नज़र आएगा। यहाँ पे हमारी जिस भी प्रॉपर्टी एजेंट से बात हुई है वो कह रहे हैं कि पिछले 6-8 माह में कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो चीज़ हज़ारों में थी वो अब लाखों में बिक रही है, जो लाखों में थी वो करोड़ों तक चली गई है। लेकिन जहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं पंजाब से, कराची से, खैबर पख्तूनख्वा से, तो वहाँ पे मसले भी आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स का उसूल है कि जब डिमांड सप्लाई से बढ़ जाए तो कीमतें भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल जाती हैं। ग्वादर में छोटे कारोबारी लोग आजकल कुछ ऐसी ही सूरत हाल से दो चार हैं। मेरा एक है परचून का दुकान और वो दुकान को मैं चला रहा था, उसका मालिक आ गया कि इस दुकान को इस बंदे को निकालो, मैं तुम्हें 10,000 रुपया देता हूँ, ये दुकान मुझे दे दो। और मालिक ने फ़ौरन डायरेक्ट मुझे यहाँ से निकाला, बेदखल किया और उस स्टेट वाले को वहाँ पे बैठाया। अभी उसका काम जारी है, मैं बेरोज़गार हूँ, ऐसा बैठा हूँ। आखिर ये कौन सा तरक्की है गवादर का? ये कोई तरक्की है हमको आप दे रहे हो? हम इधर का मालिक है, रिहायशी, हम बेरोज़गार, आप अपना कारोबार चला रहे हैं। ग्वादर का साहिल साफ सुथरा और खूबसूरत है। यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल कदरे अच्छी है। मुस्तकबिल के तीसरे बड़े पोर्ट सिटी की हैसियत से इस जगह की बड़ी पोटेंशियल है। इसीलिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी यहाँ पैसा लगाने में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। रेट से पिछले माह जो 2 माह पहले या 1.5 माह पहले 50 लाख की चीज़ थी वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ में चली गई है। 2-2, 3-3 गुना बढ़ गए हैं। ज़मीनों में भी जो ज़मीन 1 लाख एकड़ था वो 5 लाख में चला गया, 5 वाला 20 लाख में चला गया, 15 में चला गया। रेट रोज़ाना बढ़ रहे हैं। मेरा नाम जी शाहिद हुसैन है, मैं लाहौर से आया हूँ। रियल स्टेट में यकायक पैसा बनाने की इस दौड़ में कुछ लोग कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ सादा लोग बेवकूफ़ भी बन रहे हैं, जिनके साथ यहाँ लाखों का फ्रॉड हुआ और अब वो फाइलें लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। आपको लगता है कोई कोताही हो गई आपको? आप बहुत शौक में लाहौर से इधर आ गए कि जी मैं गवादर में ज़मीन लूँगा। मैं तो गवादर देखने आया था और मेरे पास ये फाइलें मैंने लाहौर से ख़रीदी थी और यहाँ एक बंदा मुझे मिला कि मैंने कहा जी बेचनी है, कहता जो इतने प्रॉफिट पे आपको देता हूँ, और वो इस तरह चेक लेकर फाइलें लेके भाग गया। आपने वो छानबीन की थी कि ये बंदा जेन्युइन है नहीं है? नहीं सर, वो तो इधर उसका ऑफिस था। ग्वादर की प्रॉपर्टी पर इस वक्त बहुत लोगों की नजरें हैं। हुक्काम कहते हैं कि अगर यहाँ रियल स्टेट के घपलों को रोकना है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करके लैंड रजिस्ट्रेशन को डिजिटाइज करना होगा। हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये लैंड रिकॉर्ड जितना भी है वो डिजिटाइज हो, क्योंकि ये पटवारियों वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। कदमों से नापना ये कोई सिस्टम नहीं है। ग्वादर इंटरनेशनल सिटी बनने जा रहा है। देयर इज़ नो अदर वे एक्सेप्ट डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। डिजिटाइजेशन ये नहीं कंप्यूटराइजेशन, इट शुड बी प्रॉपरली GIS बेस्ड, लेयर वाइज उसमें डिजिटाइजेशन होना चाहिए विद द कोऑर्डिनेट्स कि ये एग्जैक्टली ये हुआ है। ग्वादर का प्रॉपर्टी बबल एक दफ़ा पहले बर्स्ट हो चुका है। तब यहाँ बाहर से आने वाले बड़े बड़े सट्टेबाजों ने मुकामी लोगों से सस्ती ज़मीनें खरीदी और आगे महंगे दामों बेचीं, जिसका नुकसान छोटे और जेन्युइन सरमायाकारों को उठाना पड़ा। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए हुकूमत और इन्वेस्टर्स को सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। इस पर मजीद बात करते हैं। उसके लिए हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है जनाब जुनैद अशरफ तल्लू को, जो कि बिल्डर हैं, डेवलपर हैं और वो लोग हैं जो वाकई दिल से गवादर को डेवलप करना चाहते हैं। जुनैद साहब, ये फरमाइएगा कि जाहिर गवादर की एक बड़ी अहमियत है, लेकिन ये बताइए ये क्या हो रहा है? जैसे मिसाल के तौर पर पिछले 1-1.5 महीने के अंदर कीमतें डबल से ज़्यादा हो गई,
3 गुना भी हो गई। ये क्या गेम है? ये तो कहीं नहीं होता इस तरह से, ये तो यकीनी तौर पे एक भरपूर सट्टा है। देखिए कामरान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया कि गवादर के हवाले से कुछ बता सकें। और गवादर, इसमें कोई शक नहीं है कि वो टाइगर है पाकिस्तान का। गवादर जिस तरह डेवलप होने जाएगा, इसके अंदर जो आप सट्टेबाजी कह रहे हैं, आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां सट्टेबाजी नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही हो रही है, नहीं, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि ये जो वजूहात हैं, ये जो पिछले 1 महीने के अंदर ये प्राइसेस जो थी वो डबल ट्रिपल जो हुई है, ये हमारी गलतियों की वजह से होती है। प्राइस डबल ट्रिपल जब होती है जब मैं गवादर को समझ नहीं रहा हूं, गवादर को देख नहीं रहा हूं। मैं बैठे हुए कहीं भी पाकिस्तान में बैठा हूं, गवादर के नाम पे मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूं और प्रॉपर्टी ले भी रहा हूं और बेच भी रहा हूं। देखें, गवादर को पहले तो आप समझे, गवादर की पोजीशन को समझे और ये समझे कि डेवलप क्या होने जा रहा है। गवादर में डेवलप, किसी भी आप कंट्री को देख लें तो पहले उसका डाउनटाउन डेवलप होता है, फिर मरीन भी होता है, पैरेलल इंडस्ट्रियल भी होता है। तो गवादर के अंदर आप डाउनटाउन के अंदर अगर प्रॉपर्टी को रखेंगे और वहां पे आप लेंगे, सही है कॉस्ट होगी उसकी, लेकिन वो जगह डेवलप भी होगी और लोगों को देख के लेना चाहिए। अगर देख के लेंगे तो इस तरह के स्कैम नहीं बनेंगे। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि वो क्या वजह है कि वो प्रॉपर्टी जो कि जिसके प्राइसेस नॉर्मली एकड़ के हिसाब से होती थी, अब कमोबेश वो गज के हिसाब से हो रही है। इसकी वजह यह है कि जो मैं यहाँ लोग बैठे हैं या पाकिस्तान में हैं या पंजाब में बैठे हैं या मुल्क से बाहर बैठे हैं, इवन के दुबई में भी बैठे हैं, उनको ये ब्रीफ दिया जाता है या वो खुद समझते हैं और देखते हैं कि अगर कराची इतना बड़ा शहर है, लेकिन कराची के अंदर स्कीम 33 या सुरजानी जो सबसे लोएस्ट एरिया है, अगर वो उससे भी कंपेयर करते हैं तो एक इंटरनेशनल सिटी गवादर उस प्राइस से नीचे है, तो वो आंख बंद करते हैं और ले लेते हैं, जो सही नहीं है। तो वो कंपेरिजन इस तरह करते हैं कि भाई सुरजानी में लेने जाता हूं, मैं स्कीम 33 में लेने जाता हूं, तो अगर 100 रुपए की चीज है तो गवादर में तो आज भी 25 रुपए की मिल रही है उस जगह से, और इंटरनेशनल सिटी बनने जा रहा है। तो ये चीज अच्छा, इसमें अब आगे के प्रोस्पेक्ट्स के लिहाज से जो आज वहां पे प्राइसेस हो गई है, आप बताएं कि इसमें कोई गुंजाइश आगे चल के निकली? क्योंकि अब तो ये प्राइसेस ऐसी हो गई हैं जैसे कि गवादर इस वक्त भरपूर बंदरगाह की हैसियत से काम कर रहा है और शंघाई से कंपेयर कर रहा है, वो वाली प्राइसेस हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, इसको शंघाई से कंपेयर किया जा रहा है, प्राइस बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन गवादर में आज के बाद भी प्राइस बहुत स्टेबल रहेंगी और ग्रेजुअल बढ़ेंगी। लेकिन कौन सी जगहों की? उन जगहों की जो डाउनटाउन है, जो जिना एवेन्यू, जो मेजर जिना एवेन्यू का पार्ट है गवादर मोनूमेंट, और उस मोनूमेंट से एयरपोर्ट तक का एरिया और मरीन ड्राइव का एरिया वेस्ट बे का, ये वो जगहें हैं और बहुत बड़ी जगह है ये स्टेबल रहेगी। लेकिन लोगों को ये चाहिए कि सोचे समझे और गवादर में दूर जाके प्रॉपर्टी ना ले। वहां पे मेरी नजर में प्राइस का बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। अभी जिस तरह आपने कहा सट्टा है, तो सट्टा उन्हीं जगहों पे चलता है जो दूर होती हैं, तो अच्छी जगह को देख के ले तो मैं समझता हूं प्राइस का प्रॉब्लम नहीं होगा अगर प्रॉपर जगह पे ले। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जुनैद अशरफ तल्लू हमारे साथ थे। जरूर लें, और गवादर का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, गवादर एक शानदार शहर बनने जा रहा है, पाकिस्तान का नया शहर है। लेकिन इस वक्त प्रॉपर्टी के मामलात में, जमीनें खरीदने के मामलात में होशियार, खबरदार। वो प्राइसेस 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना भी बढ़ गई हैं। इतनी तेजी से इस अंदाज की जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो जरूर होशियार हो जाने की, खबरदार हो जाने की जरूरत है। और यही हमारी इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में हमारी कोशिश है कि आपको इस सिलसिले में वार्न किया जाए गवादर पे, और इसकी अहमियत पे हमारी ये सीरीज जारी रहेगी। कल हम आपको उसका एक और रुख दिखाएंगे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि इजाजत दे दो, शराब खाने खुल जाएं सिंध में। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म को मुअत्तल कर दिया था, लेकिन कानून के तहत, मगर उस छतरी के तहत अब फ्री फॉर ऑल धड़ल्ले से शराब बिक रही है। शायद ही कोई गैर मुल्की खरीद रहा हो, हमारे ही मुसलमान है जो कि हजारों की तादाद में खरीद रहे हैं। यही की ब्यूरोक्रेसी है जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रही है, और एक बार फिर ये धंधा उसी अंदाज से खुल गया है। सबूत से दिखाएंगे आपको छोटे से वक्फे के बाद।
सिंध में पिछले कई माह से दिलचस्प खेल जारी है और यह है शराब खाने खुलने और बंद होने की एक आंख मचोली है जो कि मुसलसल जारी है। शराब की फरोख्त के हवाले से सिंध हाई कोर्ट कुछ ही अरसे में 2 बार ये शराब खाने बंद कर चुकी है, सख्त तरीन अहकामात दे चुकी है, लेकिन फिर इसके बाद ये लोग अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं और जाहिर है कि फिर इस हवाले से हुक्म सामने आता है और फिर शराब खाने खुलने के अहकामात आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 10 रोज कबल भी अपने एक हुक्म के जरिए सिंध में शराब खानों को मुकम्मल सील करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया था और कहा था कि शराब की गैर कानूनी फरोख्त को रोकना पुलिस का काम है। इससे कबल सिंध हाई कोर्ट ने सूबे में शराब की तमाम दुकानें बंद करके 1 अप्रैल तक हुकूमत से शराब खानों के लाइसेंस के मुतालिक रिपोर्ट तलब की थी। ये मामला यह है कि सिंध में खास तौर पे और पाकिस्तान में भी ये कारोबार खास तौर पे जहां सिंध में इसकी अरबों रुपए का ये कारोबार है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये अरबों रुपए की शराब हर माह फरोख्त की जाती है इस कवर में कि ये अक़लियतों को उनके मखसूस दिनों के हवाले से फरोख्त की जा रही है। इससे कबल भी सिंध हाई कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में लाइसेंस के बगैर शराब की फरोख्त पर सिंध भर के शराब खाने बंद करने का हुक्म दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल किया था और सिंध हाई कोर्ट को हुक्म दिया था कि इस मामले के तमाम फरीकों को सुनकर फैसला सुनाया जाए। कानून के मुताबिक मुल्क में आबाद अक़लियतों को उनके त्योहारों पर शराब की खरीदने की इजाजत होती है, लेकिन होता यह है यहाँ के वाइन शॉप्स में शराब खानों के लिए हालांकि कानूनी तौर पे ये जरूरी है कि वो गैर मुस्लिमों का बाकायदा परमिट देखें, यकीनी बनाएं कि वो गैर मुस्लिम है, मखसूस परमिट उसके पास है और उसके बाद इसकी फरोख्त करें। लेकिन अमली तौर पे ये होता है कि ये फ्री फॉर ऑल है, जो चाहे आए, जितनी चाहे खरीदे और इसी वजह से ये कारोबार चलता है। झमघटे लगे होते हैं सैकड़ों शराब खानों के बाहर जहां पर ये शराब बिक रही होती है और उसमें शायद ही कोई ऐसा हो जो कि गैर मुस्लिम हो, वो परमिट लेके शराब खरीद रहा हो। ये सब हमारे ही लोग यहाँ पे शराबें खरीद रहे होते हैं और ये कारोबार जिससे कि एक मखसूस सरकारी माफिया सालों में अरबों रुपए कमाती है, शराब खानों चलाने वाले उनके मालिकान अरबों कमाते हैं। ये अरबों खरबों के कमाने वाले पीने वाले इनमें 90% से ज्यादा मुसलमान हैं और ये कारोबार खुलेआम चल रहा है, एक बार फिर चल पड़ा है और इसके लिए अब छतरी इस्तेमाल की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया हुक्म की। हम इससे पहले भी अपने इस प्रोग्राम में तफसील से बता चुके हैं कि कराची के शराब खानों में ये शराब धड़ल्ले से हर आदमी को फरोख्त की जा रही है और इसके लिए हमने अपने एक गुज़िश्ता प्रोग्राम में बबांग दोहल सबूत दिया था कि ये शराब हर आदमी को जिस तरह से चाहे, जब चाहे, जहां चाहे फरोख्त हो रही है और खरीदी जा सकती है। उसकी झलक हम एक बार फिर आपको दिखाते हैं। शहर के शराब खानों से पाबंदी क्या उठी, शराबनोश शहद पर मक्खियों की तरह शराब खानों पर टूट पड़े। इस दौरान शराब की खरीदो फरोख्त के कानून की भरपूर तरीके से धज्जियां उड़ाई गईं। देने से पहले चेक करते हैं किसको दे रहे हैं, मुस्लिम को दे रहे हैं, गैर मुस्लिम को दे रहे हैं। परमिट वाले को देना चाहिए, बगैर परमिट को आप किसी को भी दे देते हैं। इसको देना चाहिए परमिट वाले। आपने मुझे कैसे दी? ये जो हमने आपको दिखाया इसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने एक बार फिर शराब की फरोख्त पर पाबंदी लगाई थी और इस चीज का भी जिक्र किया था कि इस अंदाज से ये शराब फरोख्त हो रही है। ये जो अभी आपने मनाजिर देखे ये सिंध हाई कोर्ट में दिखाए गए थे, लेकिन एक बार फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे पहुंचा है जहां से इस बात की एक बार फिर इजाजत मिल गई है। हम एक बार फिर दिखाते हैं कि आज और कल क्या हो रहा है। ये कल हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गए, हमारी खुसूसी टीम गई, हमारे नुमाइंदे खुसूसी मसूद रजा और उनके प्रोड्यूसर बाकायदा इन शराब खानों में गए। कहीं कोई मसला नहीं है, किसी ने ना पूछा ना गछा, आप पैसे दें और शराब खरीदे। धड़ल्ले से शराब फरोख्त हो रही है, हर आदमी को फरोख्त हो रही है और एक बार फिर ये अरबों का कारोबार शुरू हो चुका है, अरबों रुपए का काम। और इस दफा अफसोस की बात यह है कि इसके लिए ये शराब खाने कहते हैं कि उन्हें इसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है। दो बेर देना, दो बेर छोटी वाली, एक 400 वाली दे दो, एक 150 वाली दे दो। इम्पोर्टेंट में है कोई? इम्पोर्टेंट में
कौन चाहिए? ब्लैक लेबल, ब्लैक लेबल। सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिल रहा है, कोई तंग नहीं करेगा। तकरीबन 1 महीने की बंदिश के बाद कराची में शराब खाने एक बार फिर खुल गए। कानून के मुताबिक ये सिर्फ गैर मुस्लिमों को शराब बेच सकते हैं। जी भाई साहब, इधर, हेलो, भाग कहाँ रहे हो? चलें जी, ये तो भाग गए। इधर 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 इधर, ये भी भाग गए। आप लोग किसी को भी बेच देते हैं शराब? गवर्नमेंट वालों है, मुस्लिम को ही बेच दो। नहीं, मुस्लिम करते ही नहीं। ये आया था अभी खरीदने, चेक किया आपने? कुछ कोई परमिट होता है? परमिट है ही नहीं गवर्नमेंट में। अच्छा, शिनाख्ती कार्ड होता है? होता है। क्यों नहीं चेक किया इसको? चेक तो होता ही नहीं, कोई भी दुकान पे जाओ चेक नहीं होता। तरीका ये है कि पहले तो परमिट होता था, अभी तो परमिट है नहीं। एनआईसी देख के नॉन मुस्लिम को दी जाती है। परमिट कब से खत्म हुआ है? परमिट खत्म हुए तो 7-8 साल हो गए इसको। तो कानून पे तो अमल होता है। होम डिलीवरी कैसे करते हो? होम डिलीवरी का कोई सिस्टम नहीं। जो नॉन मुस्लिम होता है, जो मतलब जैसे कोई मेरा रिलेटिव है, वो बोला यार मैं आ नहीं सकता हूँ, तो फिर वो बोला भाई मुझे घर पे दे। वो बंदा कहाँ गया जिसने दी थी मुझे? वो तो भाग गया। ये इनकी दुकान से मुझे मिला है कि इस नंबर पे फ़ोन करें आप और शराब घर पे मिल जाएगी। तो ये सर्विस भी चलती है इन शराब खानों से। तो जिस शराब खाने पर भी जाएं आपको शराब बआसानी मिल सकती है और कोई क़ैद नहीं है कि कौन मुस्लिम है कौन गैर मुस्लिम है। ये दूसरा शराब खाना है और भी दिखाता हूँ आपको। वार्ड 1 पॉइंट 200-300 वाले कैन। इंपोर्टेड में है कोई? इंपोर्टेड में कोई है? मिल जाएगी? कोई जरिया रास्ता यार, कोई पहुंचाने का इंतजाम नहीं है? कोई मसला तो नहीं है ना? ले जाओ, पुलिस वाले तंग तो नहीं करेंगे? पैसे देते हो? कितनी दूर तक नहीं करेंगे? गिजरी जाना मुझे, गिजरी तक सही है ना? अगर कोई रोके होगे तो पिस्तौल ले आऊं। 15 को कॉल कर रहा हूँ। एक बार बेल बज के बंद हो गई, इन्होंने नहीं उठाया। दूसरी मर्तबा तीसरी बार भी 15 ने कॉल रिसीव नहीं की। अगर कोई इलीगल काम हो रहा हो उसकी इत्तला पुलिस को दी जाए तो पुलिस की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल सकती। 15 पर 3 मरतबा आपके सामने कॉल की और नहीं, कॉल रिसीव नहीं हुई। ये लोग सिर्फ यही नहीं बल्कि कराची में जितने भी शराब खाने इस वक्त खुले हुए हैं वहाँ पर बगैर किसी तखसीस के कि कौन मुस्लिम है कौन गैर मुस्लिम है उसको शराब बेची जा रही है। और ये सब कुछ सरेआम हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। ये सूरत हाल एक बार फिर हमने आपको दिखाई, ये साबित करने के लिए कि इसमें कोई तखसीस नहीं है, कोई मसला नहीं है। इन सैकड़ों शराब खानों में वॉक इन जाएं, कोई कुछ नहीं पूछेगा, पैसे ज़रूर हों, शराब आपको मिल जाएगी। मसूद रज़ा हमारे साथ इस पर मज़ीद बात करने के लिए मौजूद है। गोया कि ये जो पहले बंद हुई, फिर हमने पिछली दफ़ा टेलीविज़न पे भी दिखाया था जब बंद हुई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है इन लोगों को, कोई जहन में नहीं आता कि वो पूछें कि भाई कि तुम हो कौन, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड तुम हो या नहीं हो। कोई भी जाए, पैसे मगर हो और वो कैश दे और वो ले ले। जी, ना तो ये पूछते हैं किस मजहब से हो, ना ये किसी उम्र का ख्याल करते हैं। अगर किसी भी उम्र का कोई शख्स जाए, बच्चा भी अगर जाए, यानी थोड़ा कॉलेज का स्टूडेंट हो, तो वो उसको भी आराम से दे देते हैं। लोगों में जो बेचैनी है वो ये कि आपने कानून बनाया है कि गैर मुस्लिम शराब हासिल कर सकते हैं और मुस्लिम हासिल नहीं कर सकते। गैर मुस्लिम भी कानून ये कहता है अपने त्यौहार के मौके पे कर सकते हैं। उनके पहले परमिट जारी हुआ करते थे, पहले एक्साइज डिपार्टमेंट ने उनके परमिट खत्म कर दिए कि जी आप सिर्फ शिनाख्ती कार्ड दिखा के ले लें। अब मामला ये है कि शिनाख्ती कार्ड की भी नौबत नहीं आती है, बगैर शिनाख्ती कार्ड के जाएं और खरीद लें। तो मानना तो यही है लोगों का कि आप एक कानून बनाते हैं तो उस कानून पर अमल करें।
جس طرح سے دیگر جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے، پولیس اس میں انوالو ہوتی ہے، دیگر ادارے انوالو ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہ کام بھی چل رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ مسعود رضا ہمارے ساتھ تھے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ تقدس ہے، ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب اجازت دی تو سپریم کورٹ نے خاص طور پہ کہا کہ قانون کے مطابق شراب کی فروخت ہو، گویا قانون یہ ہے کہ اقلیتیں اپنے تہوار کے موقع پہ مخصوص پرمٹ کے ذریعے سے شراب خرید سکیں، یہ نہ ہو کہ یہ روزانہ جو ہے کروڑوں روپے کا کاروبار ہو رہا ہو، لاکھوں لوگ اس میں مہینوں میں ایک مہینے کے اندر اس سے شراب خرید رہے ہوں، اربوں روپے سرکاری بیوروکریسی کو جا رہے ہو، پولیس والوں کو جا رہے ہو اور اس گھناؤنا دھندے کرنے والے کو جا رہے ہو۔ یہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ ہم اعلیٰ عدلیہ کی عدالت عظمیٰ کی نوٹس پہ لائیں کہ اس کے اس حکم کو چھتری بنا کے کیا جا رہا ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کیا نہیں کر رہی حکومت، وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں کئی اہم جان لیوا امراض کے مریض 1000 گنا مہنگی دوا خریدنے پہ مجبور ہیں۔ یہاں پہ وہ دوا حکومت نے رجسٹر کر لی ہے مگر بکنے نہیں دیتی اور اس کے لیے زبردست ایک کور بنا لیا ہے۔ بہت بڑا گھپلہ ہے اس حکومت کا، پرائم منسٹر کو نوٹس لینا ہوگا، وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بادی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ وفاقی محکمہ صحت کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں ارزاں قیمت پر مقامی طور پہ تیار شدہ ادویات دستیاب نہیں ہیں۔ کلیدی امراض کے حوالے سے یہ صورتحال مسلسل سامنے آ رہی ہے اور یہ بات اس لیے اور زیادہ پراسرار لگتی ہے کہ وہ دوائیں جو کہ رجسٹر ہو گئی ہیں ان کو بکنے نہیں دیا جا رہا اور اس طرح سے اس کو روکا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت کا تعین نہیں ہو رہا، اور اسی دوران اسمگل شدہ ادویات اس پاکستان میں بک رہی ہیں، غیر محفوظ انداز میں بک رہی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ 500 سے 800 گنا زیادہ قیمت پہ بک رہی ہے، اور محکمہ صحت کے متعلقہ حکام اس معاملے میں خاموش بیٹھے ہیں۔ متعلقہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی ہیپیٹائٹس کے علاج میں استعمال ہونے والی اسمگل شدہ ایک انتہائی غیر ملکی، ایک انتہائی مہنگی اور غیر ملکی اور اسمگل شدہ دوا جو کہ مقامی طور پر تیار کر لی گئی ہے، پاکستان کی ڈرگ اتھارٹی اس کو رجسٹر کر چکی ہے، لیکن جان بوجھ کر پرائسنگ کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا تاکہ اسمگل ہونے والی یہ دوا انتہائی مہنگے داموں فروخت کرنے والی کمپنی جو کہ مبینہ طور پہ اسے اسمگل کر کے پاکستان میں بلا رہی ہے اسے کروڑوں روپے کا فائدہ ملتا رہے، ایسے ہی جیسا کہ 1.5 سال پہلے بھی ایک مخصوص کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے جگر کی مخصوص دوا کو مقامی سطح پر بنانے کی اجازت 1 سال تک نہیں دی گئی تھی، اور مارکیٹ میں وہ دوا 1 سال میں 50,000 روپے تک فروخت ہوتی رہی، اور جس کی وجہ سے اس کمپنی کو ایک اندازے کے مطابق اربوں روپے کا 8 ارب روپے کا منافع ہوا ہے، لیکن مقامی طور پر تیاری کی اجازت ملنے پر اب وہی دوا صرف 4,000 روپے میں مل رہی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے ان ادویات کا اور ان ادویات کا، لیکن ایک پراسرار طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ اس عمل کو جیم کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کو روکنے کے لیے جو کہ وفاقی وزارت صحت کی پرائسنگ کمیٹی ہے جو دواؤں کی قیمتوں کا تعین کرتی ہے، ان دواؤں کی جو کہ پاکستان میں بنیں گی، پاکستان میں رجسٹر ہو گئی ہیں، اس کا اجلاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ پچھلے سال مئی میں اس کا اجلاس ہوا تھا، اپریل 2017 آ گیا ہے، مگر 11 ماہ ہو گئے ہیں، اس اجلاس کے منٹس نوٹیفائی نہیں کیے گئے ہیں اور اس کی کوئی سرکاری حیثیت موجود نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑا پراسرار عمل ہے، اور اس میں وہ دوائیں انوالو ہیں جو جان بچانے والی دوائیں ہیں، اور اس سے نہ صرف یہ کہ ڈرگ سمگلنگ کو فروغ مل رہا ہے، غریب متوسط پاکستانی سسک رہے ہیں اس پوری صورتحال پر۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے حکومت پاکستان کا موقف دینے کے لیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے سربراہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر محمد اسلم نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ معاملہ آپ نے سن لیا، میں اب اس کو پورے کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، خاص طور پہ یہ جو ہیپیٹائٹس کی دوا کا معاملہ ہے، مائی ڈیکلا کے نام سے یہ فروخت ہو رہی ہے اور یہ آپ رجسٹر کر چکے ہیں۔ اس کی فروخت شروع ہو سکے، یہ فوری طور پہ عوام کو دستیاب ہو، یہ اسمگل شدہ ہزاروں کی تعداد میں پورے بازار میں مل رہی ہے، یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے، یہ ہیپیٹائٹس سی کی جیسے دوا کی بات ہوئی تھی، تو
تو یہ ایک جیلیٹ کمپنی نے دنیا میں پہلی دفعہ اس کو لانچ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی گفت و شنود کے بعد، اور جس میں منسٹر صاحبہ نے کافی اس میں رول پلے کیا، اور وہاں پہ پاکستان کے اندر اس کے اوپر پیٹنٹ رائٹ نہیں لگائے گئے، اور جس کی وجہ سے یہ 1000 روپے کی ایک گولی امریکہ کے اندر تھی، اور پاکستان کے اندر اس کا پورا پیک میں یہ فرما رہا ہوں، آپ نے ماشاءاللہ اس پروسیس کے بعد اس کو رجسٹر کر لیا، اب یہ کیوں نہیں بک پا رہی؟ یہ خالی رجسٹر کے لیے تو نہیں کیا تھا، اسی لیے تھا نا کہ فوری طور پہ عوام کو فائدہ ہو، کیوں نہیں ہو رہا آپ کا اجلاس اس سلسلے میں؟ نہیں میں عرض کروں تو اس میں اب جو سوفس بیور ہے یہ رجسٹرڈ ہو چکی ہے اور کافی کمپنیوں کے پاس ہے، اور الحمدللہ پورے پاکستان میں ہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ کافی اب لوور پرائس کے اوپر جو ہم نے بہت ساری کمپنیوں کو دیا، تو ایک کمپٹیشن کی وجہ سے اب کافی لوور پرائس کے اوپر یہ لوگوں کو دستیاب ہے، اور میرے خیال میں یہ پاکستان دنیا میں لوویسٹ پرائس والا ملک ہے سوفس بیور۔ ڈاکٹر صاحب اس میں 1 سال کا وقت لگا نا جب آپ نے اس کو رجسٹر کیا، اگلے ورژن آئے، اس کو رجسٹر کرنے میں جو پروسیس تھا اس میں 1 سال کا وقت لگا، اور اس دوران وہ کمپنی جو اس کو امپورٹ کرتی تھی اس کو اربوں روپے کا فائدہ ہو گیا، اور وہ 40,000 روپے کی بکتی رہی۔ دیکھیں اس موضوع کے اوپر اگر میں جاتا ہوں تو بہت ساری تفصیلات سامنے آئیں گی، اور اگر اس کو ریئلائز کر لیا جائے، اور میرے خیال میں ہم بڑے اوپن ہیں اس معاملے میں کہ اگر اس پوری صورتحال کو دیکھا جائے A to Z، تو سب کے سامنے یہ صورتحال آ جائے گی کہ واقعتاً یہ اس طرح سے کیا گیا یا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی۔ کسی بھی نئی ڈرگ کو لانے کے لیے رجسٹریشن بورڈ نے ایک نیا پروسیجر ڈیولپ کیا تھا۔ پہلے ہمیشہ صرف MNCs جو ملٹی نیشنل ہیں وہی ایک نئی دوا کو لے کر آتی تھیں، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان کے اندر جو لوکل کمپنیاں ہیں انہوں نے ایک نئے مولیکیول کو پاکستان میں انٹروڈیوس کیا۔ چلے اب تو خیر وہ ملنے لگی، 1 سال کا وقفہ رہا، اس سال جو ہے آپ کے رجسٹر کرنے میں 1 سال آپ نے لگایا، چلے اب وہ مل رہی ہے۔ میں اب آ جاتا ہوں اس دوا کی طرف جس کا میں نے نام لیا، یہ مائی ڈیکلا میں اس کو پروناؤنس ڈیکلاسویر جو ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ تو آپ رجسٹر کر چکے ہیں، کیوں نہیں کر رہے اس کی پرائسنگ کمیٹی کا اجلاس؟ جی دیکھیے اس میں معاملہ جیسے آپ نے فرمایا، یہ میرے خیال میں فاسٹسٹ رجسٹریشن دنیا کے حساب سے ہم نے کی ہے۔ 3 سے 5 مہینے کے اندر جیسی ہی رجسٹریشن اپلیکیشن ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے کمپلیٹ کرائی، اس کے ساتھ ہی ہم نے 3 سے 5 مہینے میں کیا، جو ایک فاسٹسٹ ٹریک ہے۔ اب 5 مہینے آپ کو ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کی قیمت کا تعین نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی قیمت کا تعین 5 مہینے بھی ہو گئے نا مزید۔ نومبر میں آپ نے رجسٹر کیا اور اب مارچ کی آخر ہو گئی ہے، اپریل آ گیا۔ ہاں اب میں دوسری بات جو عرض کر رہا تھا وہ اس کے اندر ایک معاملہ ہوا تھا سندھ ہائی کورٹ کے اندر۔ سندھ ہائی کورٹ نے نئی دواؤں کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو انڈر پیٹنٹ رائٹس کی ہوتی ہیں، اس کے اوپر ان کے ایک کمنٹ تھے کہ پیٹنٹ رائٹ کی ایکسپلوٹیشن کے بعد کمپلیٹ کر کے پھر ان دواؤں کا تعین کیا جائے۔ اس مرحلے کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو گئی تھی، اور اس پہ ڈریپ نے اور منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ کل اس کی ہیئرنگ بھی تھی کہ ہمیں اس بات کا پابند نہ کیا جائے، ورنہ یہ اتنا لمبا مسئلہ ہو جائے گا کہ ہم نئی تعین نہ کر سکیں گے۔ اور اسی کے ساتھ پھر جب یہ کل ہیئرنگ ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے 10 تاریخ کو اب اس کی میٹنگ بلا لی ہے۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ DPC جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت نیشنل ہیلتھ سروسز کے تحت کام کرتی ہے، یہ انہی کی نامینیٹڈ ہے۔ ڈرگ ریگولیٹر اتھارٹی جو ہے وہ رجسٹریشن بورڈ کے تحت رجسٹریشن کرتی ہے، پھر اس کی جو پرائس فکسیشن ہے وہ امپاورمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن کے بعد پھر یہ پرائس ملتی ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی یہ اس بات کی وضاحت ضروری تھی۔ اچھا ایک چیز میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پورے یقین سے یہ بات بتا دیں تاکہ ریکارڈ پہ یہ آ جائے کہ یہ جو معاملہ ہے ڈیکلاسویر یا مائی ڈیکلا والا جو معاملہ ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹر ہو گئی نومبر میں، اپریل تک اگر اس کی قیمت کا تعین نہیں ہوا تو اس کی ذمہ داری عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت نے آپ کو پابند کیا کہ آپ قیمت کا تعین نہ کریں۔ جسٹ فار دا سیک آف ریکارڈ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو بتا دیجئے کہ ایسے ہی معاملہ ہے۔ نہیں میرے خیال میں شاید الفاظ وہ دوسری طرح سے ہیں، اس کے اوپر ایک لیگل میں نے کیا تھا۔ آپ کیا قیمت کا تعین نہیں کر سکتی حکومت صاحب؟ دو فرما دیجئے، کیا قیمت کا تعین کے لیے پابندی ہے، عدالتی پابندی ہے آپ کے پاس؟ اس وجہ سے یہ اسمگل شدہ بک رہی ہے اور آپ جن کمپنیوں کو رجسٹر کر چکے ہیں ان کو اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ عدالت نے
نہیں، عدالت نے پابندی نہیں لگائی، لیکن جو طریقہ کار کیا تھا اس کے اندر مشکلات تھیں، جس کا ہم نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ 10 تاریخ میں نے جیسے عرض کیا 10 اپریل اب فیڈرل گورنمنٹ پہ یہ بات ہو گئی اور ان کی اجازت مل گئی، اور 10 اپریل کو ڈی پی سی جو ڈرگ پرائسنگ کمیٹی اس کی ملاقات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر اس ڈرگ کا بھی انشاءاللہ. آپ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے 10 اپریل کو تو یہ اب ہو رہی ہے آپ کی پرائسنگ کمیٹی کی میٹنگ، وہ جو 10 مئی کو پچھلے سال ہوئی تھی اس کے منٹس کہاں ہیں، اس پہ امپلیمنٹیشن کہاں ہیں؟ یہ تو اب 11 مہینے بعد جو دوسری ہو رہی ہے، اللہ رحم کرے، اس کے منٹس کب آئیں گے، اس پہ امپلیمنٹیشن کیا ہوگا؟ اس سے پہلے آپ کی جو پرائسنگ کمیٹی کی آخری میٹنگ ہوئی ہے وہ 11 مہینے پہلے ہوئی ہے، اس کے بھی منٹس ابھی تک نہیں آئے. میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا ورک ہوتا ہے وہ رجسٹریشن تک ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کی امپاورمنٹ ہے. اگر آپ سیکشن 12 دیکھیں گے ڈرگ ایکٹ کا، تو اس کے اندر یہ امپاورمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے کہ جو قیمتوں کو ریکمنڈ یا اپروو کرتی ہے. تو وہ مرحلہ چونکہ وہ مختلف اس کے اندر ہے، میں شاید اس کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جا پاؤں گا. لیکن وہ اتنا طویل مرحلہ ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ مرحلہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ جو پچھلے 10 مئی کو اجلاس ہوا تھا، یہ 11 مہینے بعد اس حکومت کی یہ کارکردگی ہے کہ وہ اس مرحلے کو عبور نہیں کر پائی، اور اگلی پرائسنگ کمیٹی کی میٹنگ اب ہو رہی ہے 10 اپریل کو، پچھلی 10 مئی والی ابھی تک پوری نہیں ہوئی. جی دیکھیے، میں شاید ان کی طرف سے زیادہ ریپریزنٹ نہ کر سکوں فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کیا وجوہات تھیں، لیکن اس کے اندر کچھ ایشوز ایسے تھے کہ کچھ پرائزز جو تھیں وہ ان کے لحاظ سے اس کے اندر مناسبت نہیں تھی، اور ان کو ریویو کرنے کے لیے ان کی ایک اور دوسری کمیٹی بنی تھی منسٹری کی طرف سے، جس کو اس کو دوبارہ ریویو کیا گیا، اور اس کے اندر کچھ مسائل نکلے تھے جن کو کریکشن کی گئی. تو یہ مگر ابھی تک وہ دور نہیں ہوئے نا ڈاکٹر صاحب، ابھی تک وہ نہیں ہوئے، یہ 1 سال ہونے کو آیا مگر ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. میں نے عرض کیا نا کہ چونکہ اب وہ ریزالو ہو گئی یہ چیزیں، اور اسی لیے اب یہ میٹنگ جو ہے وہ بلائی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد اسلم ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر محمد اسلم صاحب نے کہا کہ جو کلیدی مسئلہ ہے کہ دوا رجسٹر ہو گئی ہے، وہ سستی مل سکتی ہے پاکستانیوں کو، معاملہ ہے ہیپیٹائٹس سی کا، لیکن اس کی قیمت کا تعین نہ جانے کیوں نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے پاکستانی اس مرض میں مبتلا لوگ مہنگی ترین اسمگل شدہ غیر محفوظ دوائیں خریدنے پہ مجبور ہے. اسی طرح کا ایک فیصلہ اسی حکومت کے دوران ہوا تھا، اب سے 11 مہینے پہلے پرائسنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس کے ذریعے بھی بہت ساری دوائیں سامنے آنی تھی، وہ فروخت کے لیے آنی تھی، سستے داموں ملتی، لیکن اس معاملے کو 11 مہینے سے روکا ہوا ہے. ضرور کوئی گھپلا ہے. ہماری کوشش یہ تھی کہ جو متعلقہ وزیر ہیں محترمہ سائرہ افضل تارڑ وہ آتی تاکہ وہ اس پورے معاملے پہ بات کر سکتی، مگر باوجود انہوں نے اس پروگرام میں آنے سے معذوری کا اظہار کیا. مگر یہ معاملہ ہے ضرور سخت گڑبڑ کا. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک انتہائی عظیم جج، سپریم کورٹ آف پاکستان کے انتہائی باوقار جج، قانون کی سربلندی کی، انصاف کی سربلندی کی، میرٹ کی سربلندی کی، جسٹس امیر ہانی مسلم اب ریٹائر ہو گئے ہیں. اس عظیم جج کو ہم خراج عقیدت پیش کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. حقیقی معنوں میں انصاف اور قانون کی سربلندی، وفاقی بیوروکریسی اور سندھ کی کرپٹ افسر شاہی کو لگام دینے والے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج جناب جسٹس امیر ہانی مسلم کل ریٹائر ہو جائیں گے، اور ایک بہت ہی سنہرا باب کلوز ہو جائے گا پاکستان کی شاندار عدلیہ کا. جس طرح سے جسٹس امیر ہانی مسلم نے شفافیت اور میرٹ کا بول بالا کیا ان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پہ، جبکہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ہم نے ضروری سمجھا کہ اپنے اس پروگرام سے، اپنے اس پلیٹ فارم سے کہیں تھینک یو سو مچ جسٹس امیر ہانی مسلم. عدالت عظمیٰ میں سینیورٹی کے اعتبار سے جج صاحب تیسرے نمبر پر تھے. جسٹس امیر ہانی مسلم کی دراصل پہچان بن گئی بے لاگ فیصلے، بے باک ریمارکس، اور جس کی وجہ سے وہ ایک شاندار عدالتی میراث چھوڑے جا رہے ہیں جو پاکستان کے نظام انصاف میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. شعبہ قانون انصاف سے 37 سالہ وابستگی رکھنے والے جسٹس امیر ہانی مسلم 2002 میں سندھ ہائی کورٹ کے جج بنے تھے، اور یہ وہ ان معزز جج صاحبان میں تھے جنہوں نے سن 2007 کے پی سی او پر حلف اٹھانے سے انکار کیا تھا، اور پھر 2011 میں
وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بن گئے تھے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس امیر ہانی مسلم نے تاریخی اور انتہائی اہم نوعیت کے فیصلے دیے، اور جس بینچ میں وہ شامل تھے اس میں پولیس میں آؤٹ آف ٹرن پروموشنز، شولڈر پروموشنز کے فیصلے ہیں، جس کے نتیجے میں پنجاب میں 10,800، سندھ میں 4,500 پولیس افسران کی تنزلی ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2010 سے 2011 تک کی تقرریوں کو خلاف ضابطہ اور غیر قانونی قرار دیا، جس کے پس منظر میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف ریفرنس دائر ہوئے۔ کراچی میں سڑکوں، فٹ پاتھوں، گرین بیلٹس اور تمام عوامی مقامات سے غیر قانونی بل بورڈز، ہولڈنگز اور پینافلیکس کو اتارا۔ انہوں نے کراچی شہر کی شکل بدل دی۔ کراچی پر یہ ان کا احسان ہے جو کہ ہمیشہ رہے گا۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اور ممبران کی نااہلیت کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ دیا۔ میرٹ کی سربلندی کے لیے بڑا کلیدی بات ہے، اسی سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت 227 امیدواروں کے خلاف ظاہر فیصلہ ہوا، لیکن بہرحال یہ ایک بہت اس قسم کے کئی فیصلے ہیں جو کہ جسٹس امیر ہانی مسلم نے دیے ہیں، اور اس کی فہرست بہت طویل ہے۔ جسٹس امیر ہانی مسلم بہر صورت ایک سنہری باب ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز سینئر ماہر قانون دان جناب خالد جاوید خان کو۔ بہت بہت شکریہ خالد جاوید صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اتنے مشکل فیصلے، اتنے مشکل آرڈرز جج صاحب والی بینچ سے آتے تھے، سرکاری بیوروکریسی، حکومتیں، آفیسرز، یہ لوگ جج صاحب کو پسند کریں یہ بڑا مشکل ہے، لیکن کیا نا انہوں نے انصاف کی سربلندی اور قانون کی سربلندی کے لیے اپنا کام بے لوث انداز سے۔ دیکھیے، جسٹس امیر ہانی مسلم صاحب ایک طویل قانونی سفر مکمل کرنے کے بعد کل ریٹائر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے زندگی کا آغاز اپنی قانونی خالد اسحاق مرحوم صاحب کے ساتھ کیا، اور بحیثیت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ، ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان، سندھ ہائی کورٹ کے جج، جو بحیثیت سپریم کورٹ اہم نقوش چھوڑے ہیں۔ آپ نے بڑی اہم بات کہی کہ انہوں نے مشکل فیصلے کیے، لیکن بحیثیت قانون دان میں سمجھتا ہوں ان فیصلے کرنے میں ہانی صاحب کو کبھی مشکل پیش نہیں آئی۔ انہوں نے بلا خوف و خطر، بغیر کسی اور کنسیڈریشن کے قانون اور میرٹ کی اور اداروں کی مضبوطی کے لیے فیصلے دیے، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ سول سروس میں، بیوروکریسی میں، پولیس میں، انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ سے چند گھنٹے پہلے ملک کے اہم ترین ادارے نیب میں جو غیر قانونی بھرتیاں تھیں ان کے خلاف فیصلہ دیا، اور سب سے اہم فیصلہ جو انہوں نے دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر قانونی بھرتیاں تھیں، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے ایک محترم جج انہوں نے استعفیٰ دیا۔ انہوں نے سپریم ہائی کورٹ کے دروازے کھولے ان سائلین کے لیے جن کو شکایت ہائی کورٹ کی اپنی ایڈمنسٹریشن سے ہو۔ ہانی صاحب ایک مثال چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن خالد صاحب اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ پھر جیسا کہ میں اور آپ ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، لیکن جب یہ فیصلے آتے تھے، احکامات آتے تھے، ریمارکس آتے تھے، ہم سنتے تھے، لوگ بڑی اس کی تنقید کرتے تھے، اس کے خلاف بول رہے ہوتے تھے، تذبذب میں آتے تھے، غصے میں آتے تھے۔ حکومت سندھ میں خاص طور پہ یہ معاملات ہم بہت دیکھتے تھے، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں یہ بہت مشکل عمل تھا۔ جج صاحب چاہتے تو یہ اتنی کنٹروورسی نہ ہوتی، وہ سر سے سر ملا دیتے۔ دیکھیے کامران صاحب، کوئی بھی انسانی فیصلہ ایسا نہیں ہے جو کہ تمام لوگوں کو قابل قبول ہو، بالخصوص ان کو جس کے نتیجے میں ان کے غلط کاموں کو واپس کیا جائے، یا ان کو جو ناجائز طریقے سے جو بینیفٹ لیے ہیں یا اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ لیکن سب سے اہم جو کنسیڈریشن ہے کسی بھی جج کے سامنے وہ یہ رہتی ہے کہ وہ بلا خوف و خطر اور بغیر نتیجے کے سوچے ہوئے قانون اور انصاف اور میرٹ کے لیے فیصلے کریں۔ ہانی صاحب کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ اور کوئی کنسیڈریشن ان کے فیصلے میں نظر نہیں آتی ایکسیپٹ میرٹ اور اداروں کی مضبوطی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی قسم کا خوف و خطر، پریشر ان کے کسی فیصلے پہ نظر انداز نہیں ہو سکا، اور ان کی سب سے اہم میراث یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو دوسرے جج صاحبان کے لیے مشعل راہ ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب خالد جاوید خان ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔